ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ دور دور تک فصلیں ہوا سے ابھرا رہی تھیں۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور خوشی سے گنگنا رہے تھے۔ کچی سڑک پر ایک کسان بیل گاڑی لیے گزر رہا تھا۔ گاڑی میں گنے لدے ہوئے تھے جنہیں وہ قریبی شہر کی منڈی میں بیچنے جا رہا تھا۔ بیل کے گلے میں بندھے گھنگروؤں کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی۔ جب کسان آم کے درخت کے گرد گھوم کر دریا کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پل اپنی جگہ سے غائب ہے۔ اس نے گاڑی روک لی اور آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، لیکن پل کہیں نظر نہ آیا۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ پل کہاں گیا۔ وہ پل پرانا تھا لیکن بہت مضبوط تھا اور اس کے ٹوٹنے کی کوئی خبر بھی نہیں آئی تھی۔ کسان پریشان کھڑا تھا کہ جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک بوڑھا آتا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، بال بڑے اور الجھے ہوئے تھے اور اس نے آنکھوں پر ایک عجیب سا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ کسان نے پکارا، سنو، یہاں جو پل تھا وہ کہاں گیا؟ بوڑھا اسے گھورتا ہوا قریب چلا آیا اور بولا، پل کہاں جاتا ہے؟ وہ رہا سامنے۔ کسان نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، مذاق نہیں کرو، پل کدھر ہے؟ پل وہ رہا، بوڑھا دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کسان نے بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ تمہیں یقین نہیں آتا؟ لو میرا چشمہ لگا کر دیکھو۔ بوڑھے نے چشمہ اتار کر اسے دیا۔ کسان نے چشمہ لگایا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں سے پل صاف نظر آ رہا ہے۔ اس نے چشمہ ہٹایا تو پل غائب ہو گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ بوڑھے نے چشمہ واپس لے لیا اور بولا، شاید تمہاری آنکھیں خراب ہیں۔ کسان پریشانی سے سر کھجا رہا تھا، آخر بولا، مجھے گنے بیچنے منڈی جانا ہے۔ اگر تم چشمہ کچھ دیر کے لیے مجھے دے دو تو میں پل پار کر لوں گا۔ بوڑھے نے کہا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں میری 3 باتیں ماننی پڑیں گی۔ کیسی باتیں؟ کسان تعجب سے بولا، میں تمہارے ساتھ منڈی چلوں گا اور آخر تک ساتھ رہوں گا۔ اس دوران تمہیں میرے 3 حکم ماننے پڑیں گے۔ اگر تم نے میرا کوئی ایک حکم بھی نہیں مانا تو تم ہمیشہ کے لیے میرے غلام بن جاؤ گے۔ کسان نے حیرت سے اس کی بات سنی اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے فصل بیچنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ راضی ہو گیا۔ بوڑھے نے چشمہ اسے دے دیا۔ چشمہ لگا کر اس نے بیل کو چابک مارا۔ بوڑھا اچھل کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ گاڑی آرام سے پل سے گزر گئی۔ کسان نے چشمہ اتارا اور گھوم کر پیچھے دیکھا تو پل اپنی جگہ موجود تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ بیل گاڑی مناسب رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ اچانک سڑک پر ایک ضعیف آدمی آتا نظر آیا۔ کسان نے فوراً بیل گاڑی کو روکنا چاہا، لیکن گاڑی بوڑھے آدمی سے ٹکرا گئی۔ وہ سڑک کے کنارے جا گرا۔ کسان اتر کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، بوڑھے نے چیختی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ کسان نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، لیکن اس آدمی کو مدد کی ضرورت ہے، رہنے دو، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، تم نے وعدہ کیا ہے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک رحم دل آدمی تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کو تیار رہتا تھا۔ سڑک کے کنارے سے ضعیف آدمی کے کراہنے کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ آخر وہ رنجیدہ سا گاڑی میں آ بیٹھا۔ بوڑھے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ منڈی پہنچ کر کسان نے بیل گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی۔ وہاں دوسرے کسان بھی اپنی فصلیں فروخت کرنے کے لیے لائے ہوئے تھے۔ کوئی آلو بیچ رہا تھا تو کوئی سیب۔ جلدی ہی ایک بیوپاری اس کے پاس آیا۔ وہ گنے سے رو بناتا تھا۔ اس نے فصل دیکھی اور کسان سے سودا کر لیا۔ پھر وہ کچھ رقم کسان کو دے کر بولا، میرا گھر قریب ہی ہے، میں باقی رقم لے کر آتا ہوں۔ کسان نے کہا، ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ اس آدمی کو آنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ اس دوران وہاں ایک اور شخص چلا آیا۔
اسے بھی گنے چاہیے تھے۔ وہ ان کا جائزہ لینے لگا۔ کسان نے اسے بتایا کہ یہ گنے بک چکے ہیں، لیکن وہ اصرار کرنے لگا کہ فصل اسے بیچ دی جائے، کیونکہ اس دن وہاں اور کوئی گنے بیچنے نہیں لایا تھا۔ کسان نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ سودا ہو چکا ہے اور وہ ایک فصل دو آدمیوں کو نہیں بیچ سکتا۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے، بوڑھا ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس نے کسان کو آواز دی اور بولا، تم گنے اس آدمی کو بیچ دو۔ لیکن کسان ہکلایا، یہ میرا حکم ہے، تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ بوڑھا غصے سے بولا۔ کسان کو بوڑھے کی یہ بات بھی ماننی پڑی۔ بیوپاری تمام گنے اپنی گاڑی پر لاد کر لے گیا۔ کسان پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی فصل بک چکی تھی، اب ایک کام باقی تھا۔ کسان کے پڑوسی نے اسے کچھ پیسے دیے تھے کہ منڈی سے اس کے لیے گندم کے بیج خرید لائے۔ وہ بیجوں کی دکانوں کی طرف بڑھ گیا۔ بوڑھا اس کے ساتھ تھا۔ کسان کئی دکانوں پر گیا، لیکن سب جگہ خراب قسم کے بیج مل رہے تھے۔ آخر اس نے بیج خریدنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن بوڑھا درمیان میں موجود تھا۔ اس نے کسان کو مجبور کیا کہ وہ خراب بیج ہی خرید لے۔ کسان نے پریشان ہو کر گردن ہلائی۔ اسے بوڑھے کی یہ بات بھی ماننی پڑی۔ وہ بولا، میں نے تمہاری تینوں باتیں مان لی ہیں، اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ہاں، تم مجھے پل سے پہلے اتار دینا۔ بوڑھا مسکرا کر بولا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پل سے پہلے اس نے گاڑی روک لی اور بوڑھے سے پوچھا، تم کون ہو؟ بوڑھے نے کہکہا لگایا اور بولا، میں شیطان ہوں۔ میں نے اپنے تلسم سے پل تمہاری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا تاکہ تم کو میں بدی کرنے پر مجبور کر سکوں۔ جب انسان برے کام کرتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسا اور جھومتا گاتا گاڑی سے اتر کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ کسان اس کی باتیں سن کر حیرت سے بیٹھا رہ گیا۔ دوسرے دن بھی کسان نے گنے کاٹ کر گاڑی میں بھرے اور منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں گزرتے وقت اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کچھ پڑ رہا ہو۔ جب وہ دریا پر پہنچا تو پل اپنی جگہ موجود تھا۔ وہ اطمینان سے پل پر سے گزر گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ پیچھے سے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو شیطان تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ کسان نے گاڑی روک لی۔ شیطان ہامتا کامتا قریب آیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ وہ تیز آواز میں بولا، تم پل پر سے کیسے گزر آئے؟ پل تو آج بھی غائب ہے۔ کسان نے کہا، آج تو پل مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ شیطان سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، لیکن کیسے؟ کسان نے خاموشی سے کندھے اچکائے۔ لگتا ہے تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرا تلسم ٹوٹ گیا۔ شیطان گمبھیر لہجے میں بولا۔ کسان نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا نیا کام کیا ہے؟ شیطان ہار کر بولا۔ کسان خوش دلی سے مسکرایا اور بولا، میں نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا، بس کل جب تم مجھے اکیلا چھوڑ گئے تھے تو میں دیر تک یہیں بیٹھا رہا۔ میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا، میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن تمہاری وجہ سے ایسا کرنا پڑا۔ آخر میں فیصلہ کر کے واپس پلٹا اور منڈی پہنچا۔ وہاں وہ آدمی پریشانی میں مجھے ڈھونڈ رہا تھا جس سے پہلے گنوں کا سودا ہوا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اس کی رقم واپس کر دی، ساتھ ہی اگلی فصل اسے دینے کا وعدہ بھی کیا۔ پھر میں بیجوں کی دکان پر گیا اور وہ خراب بیج دکاندار کو واپس کیے اور رقم لے لی۔ وہاں سے میں شہر نکلا اور شفا خانہ تلاش کیا۔ وہیں مجھے وہ ضعیف آدمی زخمی حالت میں مل گیا۔ اس سے بہت چوٹیں آئی تھیں۔ شفا خانے میں بہت رش تھا اور طبیب دوسرے مریضوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے طبیب کی منت سماجت کی، اپنی جیب سے دوائیں خرید کر لایا، بوڑھے کو کھانا لا کر کھلایا اور پھر اسے اس کے گھر تک پہنچایا۔ آج راستے سے گزرتے وقت میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ تم جانتے ہو جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے اور غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔
چنانچہ آج میں آرام سے پل پر سے گزر آیا اور تمہارا طلسم کام نہ آیا۔ شیطان نے ایک بھیانک چیخ ماری اور غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، پھر خود کو لعنت ملامت کرتا نشیب میں اتر کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہے اب تم مجھے دوبارہ نظر نہیں آؤ گے، کسان خوش دلی سے چلایا۔ اس دن کے بعد کسان کا اکثر وہاں سے گزر ہوتا، لیکن شیطان پھر کبھی اسے وہاں نظر نہیں آیا۔